بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم پڑھیں گے تعلیم کے بارے میں لوگوں کا عمومی رویہ۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ تعلیم ایک سماجی سرگرمی ہے اور تعلیمی ادارے جو ہیں وہ بھی سماجی ادارے ہیں جو معاشرے کی ترقی اور معاشرے کی اقدار اور سوچ کی نمائندگی کرتے ہیں۔ تعلیم کی ذمہ داریوں میں سے ایک اہم ذمہ داری افراد معاشرہ کی شخصیت کی ہمہ پہلو نشو و نما ہے تاکہ وہ اپنی تمام تر معاشرتی ذمہ داریوں کو بطریق احسن پورا کر سکیں۔ تو یہ بات بالکل صحیح ہے کہ تعلیم کسی معاشرے کے مجموعی طرز حیات اور سوچ پر مبنی ہوتی ہے، اور معاشرے کی سوچ اور رویے جو ہیں یہ براہ راست تعلیم پر اثر انداز بھی ہوتے ہیں۔ تعلیمی اداروں کا قیام اور تعلیم کا جو انتظام و انصرام ہے براہ راست جو ہے معاشرے کی یہ ذمہ داری ہے۔ معاشرہ ہی تعلیم کے لیے سرمایہ اور سہولیات فراہم کرتا ہے تاکہ نئی نسل کی تربیت کا کام جو ہے آسانی سے ہو سکے، اور تعلیم کا عمل معاشرے کی شعور کی کوشش ہے جو سماجی ترقی کے لیے ہوتا ہے۔ پاکستان جو ہے یہ بنیادی طور پر ایک زرعی معیشت رکھنے والا ملک ہے، اور اس کی آبادی کی تقریباً جو ہے 18 کروڑ ہے، اور خواندگی کی شرح جو ہے وہ تقریباً 58% ہے، اور اس آبادی کا 35% جو ہے یہ خط غربت سے بھی نیچے کی زندگی گزار رہا ہے۔ ملک کا شمار اب بھی ترقی پذیر ممالک میں ہوتا ہے۔ تعلیم کا معیار بھی اچھا یہاں پہ نہیں ہے، اور نہ ہی مؤثر انداز میں تعلیمی منصوبہ بندی کی گئی ہے جو کہ لوگوں کی تعلیم کی طرف جو عمومی رویہ ہے اس کی عکاسی کرتی ہے۔ رہی صحیح کسر جو ہے طبقاتی نظام تعلیم نے پوری کر دی ہے۔ یہ وجہ ہے کہ لوگ خصوصاً غریب طبقہ جو ہے تعلیم حاصل کرنے کو وقت کا ضیاع بھی تصور کرتا ہے، اور اس کے علاوہ ہمارا جو معاشرہ ہے دیگر معاشروں کی طرح یہ بھی سماجی درجات میں بٹا ہوا ہے، اور ہر طبقے کی سوچ اور رویہ جو ہے دوسرے سے بالکل الگ ہے۔ ان کی یہی سوچ تعلیم اور تعلیمی نظام میں بھی نمایاں نظر آتی ہے، اور بدقسمتی سے پاکستان کا نظام تعلیم بھی بعض لوگوں کے خیال میں طبقات میں تقسیم ہے، اور سماجی طور پر طبقاتی تفریق کا باعث یہ بنا ہوا ہے۔ ملک کی کثیر آبادی جو ہے وہ پاکستان کی وہ غربت کی زندگی گزار رہی ہے، اور یہ طبقہ جو ہے عددی اعتبار سے معاشرے میں سب سے بڑا طبقہ ہے۔ تو غریب لوگوں کی آمدنی جو ہے ظاہر محدود ہوتی ہے اور بہت قلیل بھی ہوتی ہے، تو وہ اس قابل نہیں ہوتے کہ اپنی بنیادی ضروریات جو ہیں وہ آسانی سے پوری کر سکے، جیسے کھانا پینا، رہنا سہنا۔ تو بچوں کی تعلیم کے لیے وہ زیادہ خرچ نہیں کر سکتے، تو یہ تعلیم حاصل کرنا جو ہے ان کے لیے عام طور پر بوجھ ہی تصور کیا جاتا ہے۔ اسی طرح آبادی کا جو بڑا حصہ متوسط طبقے میں شمار ہوتا ہے پاکستان کا، ان میں سرکاری ملازم آ جاتے ہیں، چھوٹے کسان اور تاجر لوگ بھی اس میں آتے ہیں۔ ان لوگوں کے ذرائع آمدنی بھی محدود ہیں، اور جو ان کی ضروریات زندگی کی تکمیل نہیں کر پاتے، اور معاشرے میں سماجی مقام کو نبھانے کی خاطر ان کی زندگی کی ضروریات اور تقاضے دوسرے طبقات سے زیادہ ہوتے ہیں۔ اپنے معاشی مقام، رتبہ اور عہدے کو ملحوظ رکھتے یہ جو ہے نا معاشی اور معاشرتی طور پر ہمیشہ دباؤ کا شکار ہی رہتے ہیں۔ اسی طرح پاکستان کا ایک آبادی کا ایک چھوٹا سا حصہ جو ہے وہ مؤثر طبقہ ہے جو صنعت کاروں، جاگیرداروں، سرداروں اور وڈیروں کا ہے، اور یہ اعلیٰ طبقہ بھی شمار ہوتا ہے۔ یہ طبقہ دولت کے ساتھ ملک کی سیاست میں بھی مؤثر اختیارات رکھتا ہے، اور بعض لوگ جو ہیں ان کو سرمایہ داروں کا طبقہ بھی کہتے ہیں۔ پہلے دونوں طبقوں پر ان کی حکمرانی رہتی ہے، یعنی غریبوں پر اور متوسط لوگوں پر ان کی حکمرانی رہتی ہے۔ ان کے نزدیک دولت تمام مسائل کا حل ہے، اور یہی معیار زندگی کو جانچنے کا پیمانہ بھی ہے۔ یہ اپنے مرتبے اور مقام کو قائم و دائم رکھنے کے لیے اپنے بچوں کو بڑے مہنگے اور غیر ملکی تعلیمی اداروں میں تعلیم دلواتے ہیں، اور انہی کی وجہ سے تعلیم کے میدان میں یکسانیت موجود نہیں ہے۔
بلکہ نظام تعلیم بھی طبقاتی نظام تعلیم بن چکا ہے، جس سے معاشرے میں بہت سے سماجی مسائل پیدا ہو رہے ہیں۔ یہ ساری بحث کا خلاصہ یہ ہے کہ معاشرے کے افراد میں معاشرتی اور معاشی تفاوت جو ہے وہ پاکستان میں بڑھ رہی ہے۔ ہر طبقہ جو ہے وہ اس کے لوگ مادہ پرستی کی دوڑ میں برابر کے شریک ہیں۔ سماجی اقدار روز بروز کمزور پڑتی جا رہی ہیں، اور یہی عمومی رویہ تعلیم کے بارے میں بھی بنتا چلا جا رہا ہے۔ سماج اور معاشی رویوں کے حوالے سے علم کو معاشرے میں وہ مقام حاصل نہیں ہوا جو کہ ہونا چاہیے تھا۔ اس طرح تعلیم یافتہ افراد کی بے روزگاری نے بھی تعلیم کی وقت کو عام لوگوں کی دلوں سے کم کر دیا ہے۔